نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی محبت کے نام پر لاڑ پیار اتنا زیادہ کریں کہ انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے لیے ختم کر دیں اور ہر چیز کی آزادی دے دیں۔ ناظرین اکرام، بچوں کو ہر چیز کی آزادی دے دینا ان کی تباہی کا سامان ان کو دے دینا ہے۔ کیا کوئی ماں باپ ایسے ہیں کہ آپ انہیں پانی کے پول کے پاس لے کر کے جائیں، ندی کے پاس لے جائیں اور بچوں سے کہیں جاؤ پانی میں کودو، جتنا چاہے تیرنا ہو تیرو؟ نہیں، کوئی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک تو لے کر جائیں گے نہیں، لے کر گئے تو دیکھیں کہ بچہ اس میں اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا ہے۔ آزادی، اسلام یہ کہتا ہے آزاد کوئی نہیں ہے، ہم سب اللہ کے دین کے پابند ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں میں آزاد ہوں وہ شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ آزادی نامی کوئی چیز نہیں ہے، اصل آزادی جنت میں داخل ہونے کے بعد ملتی ہے۔ تو بچوں کو ہر چیز کی آزادی دے دینا، بچوں وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے یا پھر نقصان کرے، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں نقصان کرے، کسی کو مار پیٹ دے یا سامان چورا کر کے لے کر آ جائے یا کسی کا مذاق اڑانے لگے، دیگر چیزیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ناظرین کا ان کو چھوڑ، ان کو نرمی سمجھایا جائے، برائی کے بارے میں ان کو آگاہی دلائی جائے، ان کو بتایا جائے، اور خاص طور پر جہاں پر سختی اختیار کرنے کی حاجت ہو وہاں پر سختی اختیار کی جائے، جہاں پر بچے کو معلوم ہو کہ ماں باپ میرے اس کام سے ناراض ہو رہے ہیں، انہیں میرا کام پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی اسلامی تربیت کا اصول ہے۔ ناظرین کرام، اگر بچوں کو صرف اور صرف لاڑ پیار کر کے انہیں آزادی دی جائے، وہ آزادی انہیں جہنم کی آگ میں قید کر دے گی۔ نہیں، ہم انہیں محبت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام جہاں پر حاجت ہو وہاں پر سختی ہو۔ اسی لیے ناظرین کرام ادب المفرد کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1229۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر بتعلیق الصوت فی البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لکڑی، ایسی کوئی چیز اپنے گھر میں اوپر لٹکا کر کے رکھو، گھر میں کوئی ایسی چیز لٹکا کر کے رکھو، لکڑی یا اس جیسی کوئی چیز جس کے ذریعے سے گھر والوں کو ادب سکھایا جا سکے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بچوں کو بتایا جائے یہ دیوار پر لگی ہوئی لکڑی یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو کہ ہمارے اوپر اس کے ذریعے سے تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے، بچوں کو یہ بھی بتایا جائے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت کے نام پر پوری ڈھیل دینے کے بجائے بچوں کے دل کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ غلطی پر میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور مجھے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں میں لٹکا کر کے رکھو۔ آپ دیکھیے ماں باپ کیا کرتے ہیں، مار رہے ہیں اپنے ہاتھ سے جیسے چاہے مار رہے ہیں، کبھی ہڈی کو نقصان یا جسم کو نقصان، زخم پڑ گئے، نشان پڑ گئے۔ یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس سے مناسب طریقہ یہ ہے کوئی مناسب چیز جس سے بچوں کو زخم نہ آئے لیکن انہیں محسوس ہو کہ درد ہوا ہے، ایسی کوئی چیز گھر میں لٹکائی گئی ہو جسے دکھایا جائے کہ اس کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے تمہیں۔ اہل علم کہتے ہیں شرح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے جو کہا کہ گھر میں لکڑی یا اس جیسی کوئی چیز لٹکاؤ، اس کا مقصود یہ ہے کہ جہاں وہ گناہ یا شر کرنے لگے اس موقع پر انہیں آگاہ کیا جائے اس سے، ہر چیز میں نہیں۔ ہر چھوٹی بات، آپ بیٹھے ہوئے بچہ آ رہا ہے محبت کرنے کے لیے آپ سے یا بات کرنے کے لیے کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو لکڑی دیکھ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس وقت اہل علم کہتے ہیں کہا رادعاً عن فعل الشر، جب بچے گناہ یا شر کا کوئی کام کر بیٹھیں اس موقع پر ان کی تربیت کے لیے پیارے رسول نے بات کہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے ہوگا کیا، بچوں کے دلوں کے اندر یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا برائی کا کام کیا ہمارے لیے سزا بھی ہے۔ تو اس سے دونوں چیزیں انسان کے اندر، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے جہاں پر لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اسلام نے وہیں پر جہنم کی وعید بھی سنائی ہے، جہنم کے عذابات بھی سنائے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں جنت کی بھی تفصیل ہے، جہنم کی بھی تفصیل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی اخلاق اور مزاج میں ایسی چیز ناظرین اکرام کہ صرف ایک چیز اس کے لیے کفایت نہیں کرتی ہے۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں جنت ہے اللہ معاف کرے گا، وہ بگڑ جائیں گے۔ صرف یہ چیز کہا جائے کہ جہنم ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، تب بھی وہ برائی پر رہ جائیں گے۔ دونوں چیزیں بتائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے الترغیب والترہیب۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ الترغیب والترہیب کے اسلام کا اسلوب ہے کہ اسلام ترغیب دیتا ہے اچھائی کی، وہیں پر برائی سے ڈراتا بھی ہے اور آگاہ بھی کرتا ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہوتی، اسی لیے خوف اور رجا یہ انسان کی عبادتوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ سے امید بھی ہو، وہیں پر اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اسی طرح ماں باپ سے محبت بھی ہو، وہیں پر ماں باپ کے سلسلے میں اسے معلوم ہو کہ اگر ہم نے غلط کیا تو ہمارے لیے سزا کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دونوں اصول ایک ساتھ اختیار کرنا اولاد کی تربیت کے لیے مفید ہے۔